السلام علیکم۔ چند روز پہلے ایک ٹیلی ویژن اینکر جن کا نام ہے آفتاب اقبال، انہوں نے حبیب جالب کے بارے میں کچھ ایسے کلمات ادا کیے جس پر بہت سارے بائیں بازو کے لوگ اور جو لوگ شاعری پسند کرتے ہیں ان کو اعتراض ہے اور رہا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس چیز پر بات چیت نہیں کر سکا، مگر بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی بشمول حبیب جالب صاحب کی بیٹی طاہرہ جالب نے کہ آپ بھی اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، تو میرا خیال ہے چلیں کچھ دیر سے ہی بات چیت ہو گئی، مگر بات چیت اس پر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آفتاب اقبال نے حبیب جالب کی شاعری پر کیا تنقید کی، اول تو انہوں نے صرف ایک آدھ جملہ بولا، کوئی مکمل تنقید تو انہوں نے پیش کی نہیں، مگر اس جملے سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے تھے اور کیا بات کہنے جا رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حبیب جالب کو میں شاعر نہیں مانتا، وہ تو جلسے کے شاعر ہیں۔ تو اس بات سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی تنقید نہیں جس کا پیمانہ اردو کی شاعری و مثال کے طور پہ اگر وہ بات کر رہے ہوتے کہ قافیہ نہیں درست یا ردیف کے بارے میں بات کرتے یا بحر کے بارے میں یا فرد کے بارے میں بات کرتے، تو ہم پھر کہہ سکتے تھے کہ وہ کچھ پوئٹری کا جو اپنے پیمانے ہیں، جو لٹریچر کا اپنا پیمانہ ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پہ حبیب جالب پر تنقید کر رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ان کی تنقید کا جو رخ تھا وہ یہ تھا کہ وہ تو جلسے میں شاعری کرتے ہیں اور محفل کے شاعر اور ہیں، جلسے کے شاعر اور ہیں۔ اگرچہ حبیب جالب کو محفلوں میں بھی بلایا جاتا تھا، جلسوں میں بھی بلایا جاتا تھا اور محفلوں میں بڑا سراہا جاتا تھا، بڑا پسند کیا جاتا تھا، یہ تو ہسٹوریکل ریکارڈ کی بات ہے۔ بہرحال اس تنقید کی جو بنیاد ہے، اور ایک دفعہ پہلے شبلی فراز صاحب نے بھی اس قسم کی بات کی، اور حقیقت یہ ہے کہ نجی محفلوں میں اور لوگ بھی اس قسم کی بات کہہ جاتے ہیں، پبلکلی اگر نہیں بھی کہتے تو نجی محفلوں میں اکثر لوگ یہ بات کہہ جاتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر سوسائٹی جو کہ دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے تقریباً، اس میں دو مختلف بڑے بڑے طبقے ہیں، ایک ایلیٹ کلاس ہے اور باقی عوام ہے۔ اور ایلیٹ کلاس ہمیشہ اپنی ایلیٹزم کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ایلیٹ کلچر پیدا کرتی ہے جو کہ عوام کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اٹلی وغیرہ کی بات کریں، یورپ کی بات کریں، تو اوپرا جو ہے وہ ہمیشہ ایلیٹ کلاس کا کلچر ہوا کرتا تھا، اور اس کے مقابلے میں موسیقی میں عام جو کلچر تھا وہ پاپولر میوزک کا کلچر، فوک میوزک کا کلچر تھا۔ اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے خطے کے اندر موسیقی کے اندر دو ڈیفرنٹ لیولز ہیں کہ ایلیٹ کلاس میں جو ہے وہ یا ایلیٹ جو میوزیشنز ہیں ان کو کلاسیکل میوزیشنز کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور عوام میں جو لوگ شاعری کرتے تھے ان کو فوک میوزیشن سمجھا جاتا تھا۔ اس کو ہم لٹریچر کی زبان میں کہتے ہیں ہائی کلچر اور لو کلچر، ٹھیک ہے جی، ہائی کلاس کلچر اور لو کلاس کلچر۔ اچھا، جو ہائی کلاس لوگ ہیں یہ اور چیزوں میں بھی آپ اس کو پا سکتے ہیں۔ مثال طور پہ ڈریس کے حساب سے بھی ایک ہائی کلچر، ایک لو کلچر ہے۔ ایک عوامی کلچر ہے جو لباس عام لوگ پہنتے ہیں، اور ایک وہ لباس ہے جو کسی سوسائٹی کی ایلیٹ پہنتی ہے، اور صرف ایلیٹ ہی جانتی ہے کہ یہ بو ٹائی ایسے لگانی ہے یا ویسے لگانی ہے، یہ ٹائی کیسے لگانی ہے، یہ کرویٹ کیسے لگانا ہے، کون سا کپڑا جو ہے وہ اچھا کپڑا ہے، کون سا کپڑا جو ہے وہ برا کپڑا ہے۔ ایسے فیشن ٹرینڈز ہوتے ہیں باقاعدہ، اور وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں، اگر آپ اس فیشن ٹرینڈ کو فالو کریں تو وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ہائی کلاس کلچر کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈولچے اینڈ گبانا اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ ان ٹرینڈز کو سیٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ اسی طرح آرٹ کی دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ایک طرف آپ کو اسٹریٹ آرٹ ملے گی اور پاپولر آرٹسٹ ملیں گے جو پینٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو وہ ہائی کلاس قسم کی آرٹ ملے گی جو آج کل دنیا کے اندر ایبسٹریکٹ آرٹ جو ہے وہ ہائی کلاس آرٹ سمجھی جاتی ہے، اور جو ریئلسٹ آرٹ ہے اس کو اکثر لوگ ڈسمس کر دیتے ہیں کہ یہ تو آرٹ ہے ہی نہیں، یہ تو پروپیگنڈا ہے وغیرہ۔ اچھا، پینٹنگ میں بھی، اسکلپچر کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ آپ کو ہر فن کے اندر یہ ڈویژن نظر آئے گی کہ فن کے اندر موسیقی ہو یا وہ پینٹنگ ہو یا وہ ادب ہو، کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہائی کلاس ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ عوامی اور فوک۔ اور جو ہائی کلاس کلچر کے لوگ ہیں، جو اس کے گیٹ کیپرز ہیں، گیٹ کیپر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں قابل قبول ہیں، یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ وہ ڈٹرمن کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے نا ٹرو کلچر ہے اور باقی سب بکواس ہے۔
تو وہ جو ہائی کلاس کلچر کے گیٹ کیپرز ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کلاس پریسٹیج اور کلاس پریویلیج کو پریزرو کر کے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندہ اگر وہ چیزیں ایکسیس کر سکے جو کہ ایک ہائی کلاس کلچر کی چیزیں ہیں، تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہائی کلاس ظاہر کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے میں بھی ہائی کلاس ہوں، ٹھیک ہے جی، میں نے بھی وہ کپڑے پہنے ہوئے. تو وہ اس لیے اس کلچر کے اندر گیٹ کیپرز ہوتے ہیں باقاعدہ، جو یہ کہتے ہیں نہیں تم صرف پریٹینڈ کر رہے ہو کہ تم ہائی کلاس ہو، اصل میں تم ہائی کلاس ہو نہیں، کیونکہ اگر تم ہائی کلاس ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ کرویٹ تو ایسے پہننا چاہیے تھا، یہ شیروانی تو ویسے پہننی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح جو ہائی کلاس کلچر کے لوگ ہوتے ہیں اور گیٹ کیپرز ہوتے ہیں، وہ عام سوسائٹی کے اندر بھی یہ بات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس طبقے کا کلچر ہے وہی در حقیقت کلچر ہے، اور وہی در حقیقت فن ہے، وہی در حقیقت شاعری ہے، اور باقی سب کچھ جو سماج کے اندر ہو رہا ہے وہ سب بکواس ہے. وہ کلچر ہے ہی نہیں، وہ ثقافت ہے ہی نہیں، اس کو شاعری ماننا ہی غلط ہے، اس کو پینٹنگ ماننا ہی غلط ہے، اس کو موسیقی ماننا ہی غلط ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک طبقاتی پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ ثقافت پر اثر انداز ہوتا ہے. اور ہمارے خطے کے اندر دلچسپ اور یونیک بات یہ ہے کہ ہمارے خطے کے اندر یعنی کہ بر صغیر کے اندر، کیونکہ بتدریج یہاں پر کانکررز آتے رہے، ویسٹ سے ایسٹ موومنٹ ہمیشہ تاریخ میں رہی، کچھ ایسٹ سے ویسٹ بھی موومنٹ رہی، مگر زیادہ تر موومنٹ ویسٹ سے ایسٹ رہی. اور تقریباً 1000 سال پہلے یہاں پہ جو پرشین سپیکنگ ٹرکس تھے انہوں نے آ کے انڈیا کو فتح کیا، اور وہ پرشین سپیکنگ ٹرکس اور پھر افغانز وغیرہ یہاں کے حکمران طبقہ بنے، یہاں کے حاکم طبقہ بنے، یہاں کے حکمران بنے. تو لہٰذا انڈین سوسائٹی کے اندر یعنی کہ پورے بر صغیر کے اندر 1000 سال پہلے ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہوئی، اور وہ یہ ٹرانسفارمیشن تھی کہ یہاں پہ پرشین کلچر، ٹرکو پرشین کلچر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا چلا گیا. اور اپر کلاس ہونے کی نشاندہی یہ تھی کہ اگر آپ فارسی جانتے ہیں، اگر آپ فارسی بول سکتے ہیں، اگر آپ فارسی میں شاعری کر سکتے ہیں یا عربی اور فارسی مکس میں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اس ثقافت سے جڑے ہوئے جو کہ حاکم طبقے یا حاکم قوم کی ثقافت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ چاہے ہم مغل پیریڈ کی بات کریں یا ہم ساری سلیو ڈائنسٹیز کی بات کریں، یہ سب جو 1000 پیریڈ تھا اس کو کہا جاتا ہے دا پرشینیٹ پیریڈ آف انڈین ہسٹری. اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پرانا یہاں پہ کلچر تھا، سنسکرت کلچر، وہ بھی ہائی کلاس اور لو کلاس کلچر میں تقسیم تھا. ایک طرف براہمن تھے اور جو آرین اپنے آپ کو کہتے تھے وہ تھے، اور دوسری طرف جو یہاں کی عام پبلک تھی جو کہ پہلے یہاں کے حاکم ہوا کرتے تھے، مگر ان کی ڈیفیٹ کے بعد داسا یا داسو ان کو کہا جاتا ہے، ڈریویڈینز کہا جاتا ہے، پھر وہ یہاں کے عوام الناس بن گئے یا ان کو ساؤتھ انڈیا بھیج دیا گیا. تو یہ ڈویژن ہندوازم کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ ڈویژن پھر بعد میں یہاں پہ پرشینیٹ پیریڈ آف انڈین ہسٹری میں بھی موجود تھی. تو ہم نے وہ ہسٹری جو ہے انہیرٹ کی، جس کے اندر ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ جو فرد فارسی کے اندر شاعری کر سکتا ہے اور فارسی کے الفاظ یا عربی کے الفاظ زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتا ہے، وہ جناب عالی بہت ہی عقل مند آدمی ہے، اور وہ واقعی ثقافت کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے. اور جو پنجابی میں شاعری کرتا ہے یا سندھی میں شاعری یا بلوچی میں کرتا ہے یا پشتو میں کرتا ہے یا اردو میں کرتا ہے، مگر اردو بھی اس قسم کی کرتا ہے جو عام ہندوستانی قسم کی اردو ہے، کیونکہ اردو کے اندر بھی آپ جانتے ہوں گے کہ عام پبلک جو ہے وہ تو ہندوستانی بولا کرتی تھی، جس میں فارسی کے بھی کچھ الفاظ ہوا کرتے تھے، مگر جو ایک ساؤتھ ایشیا کی اپنی زبان ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ ہندوستانی پر بھی کنٹروورسیز پیدا ہوئیں، اور جو مسلم ایلیٹ تھی اس نے کوشش کی کہ اس کے اندر فارسی اور عربی کے لفظ زیادہ زیادہ شامل کیے جائیں، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ اردو ہے. اور جو ہندو ایلیٹ تھی اس نے اسی ہندوستانی زبان کے اندر سنسکرت کے الفاظ ڈالنے شروع کیے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہندی ہے. تو اس طرح ہندی اردو کنٹروورسی بھی در حقیقت یہی ہے کہ دونوں ایلیٹس جو ہیں وہ کوشش کر رہی تھی کہ ہندوستانی زبان جو ہے وہ ان کے ڈائریکشن میں موو کرے. تو ہم نے اردو کو اپنی قومی زبان تسلیم کیا اور اپنے قوم کے کلچر کو اس کے ساتھ جوڑا وغیرہ وغیرہ. آج بھی یہ بات جو ہے وہ عام ہے. تو لہٰذا اردو کو اردو مانا ہی تب جاتا ہے جب اس کے اندر فارسی کے الفاظ وغیرہ شامل کیے جائیں اور سنسکرت کے الفاظ نہ شامل کیے جائیں. انفیکٹ اگر آپ پرانے شاعروں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر وہ ان الفاظ کو بھی اپنی شاعری میں، جو کہ اردو کے پوئٹس مانے جاتے ہیں، گریٹ اردو کے پوئٹس مانے جاتے ہیں،
وہ جو آج ہم ہندی کے لفظ مانتے ہیں ان کو وہ شامل کرتے ہیں، نینا، آنکھوں کے بجائے نینا کا لفظ استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ. بہت ساری مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں. مگر جیسے جیسے ہندوستانی زبان کی اردوائزیشن ہوئی، جس سے اصل مراد صرف اتنی ہے کہ اس کی پرشنائزیشن ہوئی، تو ویسے ویسے ہندی کے الفاظ جو ہیں وہ ہندوستانی زبان سے نکالتے گئے ہم، اور پرشیا کے اور پرشین کے، فارسی کے اور عربی زبان ڈالتے چلے گئے. اور ہم نے پھر پیمانہ بھی یہی بنا لیا کہ اردو کی شاعری وہی تسلیم کی جائے گی جس کے اندر فارسی اور عربی کا صاف صاف انفلوئنس نظر آئے. اچھا، جب جو لفظ ہم فارسی کے استعمال کرتے ہیں وہ ایرانینز کے لیے عام الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، ایرانینز کے لیے وہ کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کی اپنی سوسائٹی اور اپنی ہسٹری کا ان کا حصہ ہے. تو عام الفاظ جو ان کے لیے عام ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے خاص ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جس طرح امریکہ کا میکڈونلڈز جو ہے، جو کہ وہاں کا عام کھانا ہے برگر وغیرہ، وہ یہاں کے خاص لوگوں کا کھانا ہو جاتا ہے. برگر کھان جا رہے ہیں، ہاں جی بڑی گل ہے وغیرہ وغیرہ، سمجھے نا آپ. تو حاکم قوم کا جو عام کلچر ہوتا ہے وہ محکوم قوم کا خاص کلچر بن جاتا ہے. عجیب سی بات ہے مگر حقیقت یہی ہے. جس طرح آج آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ اگر میں انگریزی میں جا کے ٹوں ٹڑاں کروں، کسی دفتر میں جا کے، سرکاری دفتر میں انگریزی میں بات کروں تو فوراً وہ کہیں گے صاحب جی آئے نے، انہاں دی گل مان لئی جائے. اور اگر میں پنجابی میں بات کروں تو کہیں گے پتہ نہیں کیڑا عجیب و غریب جہا بندہ آ گیا، ذرا پیچھے کرو، سائڈ تم پیچھے جاؤ، ٹھیک ہے نا. اگر پولیس والا بھی ہو، اس کے ساتھ میں انگریزی میں ٹون ٹڑا کروں تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ حاکم ثقافت سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا اس کو میں ذرا ڈفرینٹلی اور اس سے میں ذرا تہذیب کے دائرے میں بات کروں. اگر میں اسے پنجابی میں بات کروں، دھوتی میں نے پہنی ہو، عوامی کپڑے میں نے پہنے، تو کہے گا میرے جی آئیے گا، انہوں نے دو چڑھنا کرائیے. حقیقت یہی ہے کہ ہماری ثقافت جو ہے، جو حاکم قومیں رہی ہیں ان کی ثقافت کو ہماری حکمران طبقے نے حاکم ثقافت کو قبول کیا ہے. مگر یہ سب جو کہ میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک عام باتیں ہوا کرتی تھیں 19ویں صدی اور اس سے پہلے، 20ویں صدی میں آ کے ان کو بہت بڑا چیلنج ملا. اور چیلنج ملا ان کو بائیں بازو کی سوچ اور کلچر، ثقافت اور کلچرل کرٹیسزم سے. جب سوشلزم کی تحریک، بائیں بازو ترقی پسند تحریک پھیلی تو انہوں نے کہا یہ کیا بکواس ہے. ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ تو سارا کا سارا فریم ورک اس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے کہ حکمرانی کو قائم رکھا جائے اور طبقاتی ایک جو حاکمیت ہے اس کو قائم رکھا جائے. اور در حقیقت انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ در حقیقت عوام کے کلچر اور حاکم کلچر میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. فوک کلچر میں اور جو ہائی کلچر ہے اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. صرف فرق اتنا ہے، شکل و صورت میں فرق ضرور ہو سکتا ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عوام کا کلچر ہے، اور کیونکہ عوام کو دبانے کی ایک پوری پلاننگ ہے حاکم طبقے سے، لہٰذا ان کی جو بھی ثقافت ہے اس کو نیچا دکھانے کی ایک کوشش ہے. تو آپ جانتے ہیں 20th سینچری کے اندر سوشلسٹ موومنٹ نے غریبوں کو اور مظلوموں اور محکوموں کو نہ صرف اقتدار دیا، ایک قوت دی، ایک پاور دی، ایک سیلف ریسپیکٹ اور ایک ڈگنیٹی دی، لیبر کو ایک ڈگنیٹی دی، غریب آدمی کو ایک ڈگنیٹی دی. اور یہ 20th سینچری کا پورا ایک ٹرینڈ رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا کریڈٹ بائیں بازو اور سوشلسٹوں کو ہی دے سکتے ہیں، مارکسسٹوں کو ہی دے سکتے ہیں. باقی ساری ثقافت تو دوسری طرف کھڑی تھی. اور یہ ڈومینیٹنگ ٹرینڈ رہا ہے 20th سینچری کا کہ ہائی کلاس کلچر اور لو کلاس کلچر کو توڑ دیا جائے. بائی دا وے آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ اتنا سٹرونگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ اگزامپلز دے رہا ہوں. آج ہم ولیم شیکسپیئر کو انگلش زبان کا ہائی کلاس کلچر تصور کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، بٹ اکثر لوگ پاکستان میں لٹریچر کے لوگ بھی یہ بات نہیں جانتے ہوں گے. میں تو اس تھیٹر میں گیا ہوں جہاں پہ شیکسپیئر اپنے پلیز پرفارم کرواتا تھا، ڈائریکٹ کرتا تھا وغیرہ. تو وہاں جا کے پتہ چلا اور دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے کہ شیکسپیئر کے جو پلیز تھے وہ عوامی پلیز تھے، عوام کے لیے وہ پلیز کرتا تھا، اور وہاں پہ ورکنگ کلاس لوگ آ کے ان پلیز کو سنتے تھے اور انجوائے کرتے تھے. آج ہمیں شیکسپیئرین انگریزی جو ہے بڑی ہائی کلاس لگتی ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پرانے زمانے کی انگریزی تھی اور پرانے زمانے میں ایسے بولی جاتی تھی، اور انگریزی زبان کا مین پوئٹ ہی شیکسپیئر ہے نا. شیکسپیئر کے بغیر انگریزی زبان ڈیفائن ہی نہیں ہوتی. انفیکٹ انگلش لٹریچر آپ پڑھیں تو اس میں جو ہائیسٹ درجہ دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ شیکسپیئر کو دیا جاتا ہے. مگر میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ شیکسپیئر اپنے زمانے کا عوامی شاعر تھا، اور جو پلیز وہ کیا کرتا تھا وہ عوامی ڈرامے ہوا کرتے تھے، وہ لکھتا ہی عوام کے لیے تھا، اس کی آڈینس ہی عوام ہوا کرتی تھی.
اور وہ ایسی زبان میں لکھا کرتا تھا کہ عوام اس کو پسند کرتی تھی، قبول کرتی تھی. اس نے پلیز کیے اس وجہ سے کیونکہ ڈرامہ اس زمانے میں، اور خاص طور پہ اس قسم کا ڈرامہ جس علاقے میں وہ پورا تھیٹر قائم ہوا تھا، وہ پیور ایک عوامی تحریک تھی، ایک عوامی ثقافت کی نشاندہی تھی. کتنی دلچسپ بات ہے. اور یہ بات اب ویسٹرن کلچر نے تو آلموسٹ کمپلیٹلی قبول کر لیا. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ریسنٹلی نوبیل پرائز فار لٹریچر، جو ہائیسٹ لٹریچر کا ایوارڈ ہے، وہ دیا گیا باب ڈلن کو. اب باب ڈلن آپ نہیں شاید جانتے ہوں گے، ایک امریکن سنگر سانگ رائٹر تھا، کنٹری میوزیشین تھا، اور اس کی شاعری آپ سنیں، ہاؤ مینی روڈز مسٹ اے مین واک ڈاؤن بفور یو کین کال ہم اے مین. عوام کی سوشلسٹ قسم کی اور امن کی شاعری وغیرہ وہ ہے ساری، مگر انتہائی آسان زبان میں. انفیکٹ اس کی موسیقی بھی جو تھی 3-4 کارڈز پہ اس کی ساری موسیقی ہوا کرتی تھی، بڑی آسان کنٹری فوک موسیقی تھی. مگر دنیا نے اس کو کہا کہ باب ڈلن جو ہے اس نے ایک پورے ایپاک کو ڈیفائن کیا، ایک پورے عہد کی شناخت ہے باب ڈلن کی شاعری کے اندر اور اس کی موسیقی کے اندر. اور انہوں نے باب ڈلن کو ہائیسٹ ایوارڈ دیا، نوبیل پرائز فار لٹریچر کا ایوارڈ دیا. اندازہ کریں آپ، ٹھیک ہے جی. تو مگر کوئی اس میں پیچیدگی نہیں، اس کی شاعری میں کوئی مشکل فرینچ الفاظ نہیں یا لیٹن الفاظ نہیں استعمال کیے گئے. کوئی عام بندہ جو انگریزی پڑھ سکتا ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. ہمارے اندر اور ہمارے انٹیلیجنسیا کے اندر مگر یہ کانشسنس آج تک پیدا نہیں ہوئی، ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، جو کہ پوری دنیا کو سویپ کر چکی ہے کہ یہ ہائی کلاس کلچر اور لو کلاس کلچر کے درمیان جو ڈیوائڈنگ لائن قائم کی گئی ہے، یہ مکمل طور پہ آرٹیفیشل ہے، غلط ہے، اور صرف طبقاتی پریولیج کو قائم کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے. اس کو رد کر دینا چاہیے. آپ اگر پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، پاپولر کلچر اینڈ ہائی کلچر، ہربرٹ جی جینز کی کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ جو فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ ہے، اور ڈورنو اور مارکوزے اور ان سب کی جو تنقید ہے اس سارے معاملے پر، اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس قسم کی بہت سارا لٹریچر اب دنیا کے اندر مل سکتا ہے جو اس ڈویژن کو چیلنج کرتا ہے، پرابلمٹائز کرتا ہے اور کویسچن کرتا ہے. مگر ہمارے انٹلیکچوئلز اس سارے کے سارے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو جانتے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 20th سینچری کے اندر کیا تبدیلی ہوئی ثقافت کی سوچ کے اعتبار سے. اور انفیکٹ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے اپنے لوگوں کے اندر کیا تبدیلی ہے ان خیالات پر، کہ ہماری اپنی جو پروگریسو رائٹرز موومنٹ تھی اس کے اندر کیا ڈیبیٹس ہوتی رہی، اور شاعروں کے اندر اور ادیبوں کے اندر کیا ڈیبیٹس ہوتی رہی، اور کس طرح سے انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ ہائی کلاس اور لو کلاس کلچر کی جو ڈویژن ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ احمد فراز کو آپ دیکھیں، فیض احمد فیض کو آپ دیکھیں، جن کی شاعری کے اندر بہت سارے پرشین اور عربک کے الفاظ ہیں. کبھی کبھار مجھے تو لغت اٹھانی پڑتی ہے فیض صاحب کو سمجھنے کے لیے یا فراز صاحب کو سمجھنے کے لیے. تو کیونکہ میں کم سے کم اس پرشینٹ کلچر میں نہیں پیدا ہوا ہوں، اردو کے کلچر میں ضرور پیدا ہوں، مگر فیض صاحب نے تو فارسی پڑھی، عربی پڑھی، تو وہ تو اس ثقافت کے اندر اسٹیپ تھے. ان کے لیے کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں تھی، یہ نہیں تھی کہ جو باہر سے انہوں نے سیکھی ایسے ہی اپنے آپ کو شو مارنے کے لیے. ہی واز بورن ان دیٹ کلچر، یو سی ہی گرو اپ ان دیٹ کلچر. سو ان کے لیے ایک نیچرل ایکسپریشن تھا، اور حبیب جالب کے لیے جو نیچرل ایکسپریشن تھا وہ انہوں نے استعمال کیا. تو حبیب جالب پاکستان کے باب ڈلن ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں، حبیب جالب پاکستان کے گیبریل گارسیا مارکیز ہیں، ٹھیک ہے. حبیب جالب ڈیزروز دا ہائیسٹ ایوارڈز فار لٹریچر. کیونکہ اگرچہ ان کی شاعری کے اندر بہت سارے فارسی کے الفاظ نہیں ہیں، بہت سارے عربی کے الفاظ نہیں ہیں، نہ ہوں اس سے وہ اپنی شاعری میں ان کا درجہ کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے شاعری ایلیٹ کے لیے نہیں کی. انہوں نے شاعری سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے لیے نہیں کی. انہوں نے شاعری ان لوگوں کے لیے نہیں کی جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ وہاں پہ فارسی کے الفاظ سن کے کہیں واہ 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 واہ. انہوں نے شاعری انگلش میڈیم لوگوں کے لیے نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو الٹ کہا، فرنگی کا جو میں دربان ہوتا تو جینا کس قدر آسان ہوتا. کتنا آسان شعر ہے، اپنے قافیہ اور ردیف کے حوالے سے بالکل درست ہے، ٹھیک ہے نا. بحر بھی بالکل اس کی درست ہے، اس کا فرد بھی ہے، اس کا موضوع بھی ہے، مگر آسان بالکل اردو جو عام ہم ہندوستانی وغیرہ بولتے ہیں. تو کیا میں کہوں گا کہ یہ بالکل یہ شاعری نہیں ہے؟ دیٹ وڈ بی ابسرڈ. جس شاعر نے ایک پورے ایپاک کو ڈیفائن کیا ہو، ایک پوری کانشسنس کو ڈیفائن کیا ہو، ملینز آف لوگوں کی کانشسنس کو ڈیفائن کیا ہو، جو اپنی وفات کے
کئی دہائیوں بعد ہم جیسے ینگ لوگ ان کی شاعری، ہم کیا یار انڈیا کے اندر لوگ پڑھ کے سناتے ہیں اور صرف جلسوں میں نہیں محفلوں میں پڑھ کے سناتے ہیں، تو اس کو کہنا کہ میں شاعر ہی نہیں ہوں، اس سے سخت الفاظ ہیں مگر آپ کو قبول کرنے ہوں گے. صرف اور صرف آپ اپنی جہالت اور اگنورنس کی وضاحت کرتے ہیں. آپ صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ جو 20th سینچری کے اندر لٹریچر کی پوری ایک موومنٹ ہے جس میں ہائی کلاس کلچر اور لو کلاس کلچر کی ڈویژن کو چیلنج کیا گیا، جس میں یہ بات چیلنج کی گئی کہ صرف عربی اور فارسی کے الفاظ شامل کر کے ہی آپ ایک گریٹ پوئٹ بنتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ عربی اور فارسی کے الفاظ شامل کرتے ہیں تو آپ بڑے برے شاعر ہیں یا آپ ایلیٹسٹ ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا. ہو سکتا ہے کہ آپ اس جس طرح فیض صاحب کے بارے میں، فراز صاحب کے بارے میں، اقبال کے بارے میں کہوں گا وہ گریٹ شاعر تھے کیونکہ وہ اس کلچر میں سٹیپ تھے، اس کلچر کی ہی پیداوار تھے جس کے اندر یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی بلکہ عام بات تھی. فیض صاحب کے گھر کے اندر بولی جاتی تھی یہ زبانیں، آپ جانتے ہوں گے اگر آپ ان کی بایوگرافی آپ نے پڑھی ہوں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ برے، مگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عربی اور فارسی کے الفاظ نہیں شامل کرتے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ لہٰذا آپ شاعر ہی نہیں ہیں، یہ تو ابسرڈ سے بھی زیادہ ابسرڈ بات ہے. یہ تو اتنی ریڈیکولس بات ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں. اور یہ آرگیومنٹ دینا ہے کہ کیونکہ فلاں نے آپ کی شاعری پڑھی تھی اس لیے آپ شاعر نہیں ہیں، یہ بھی ابسرڈ بات ہے. بلکہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کی شاعری اتنی مقبول ہے کہ فلاں نے بھی آپ کی شاعری پڑھ لی، تو آپ کو کمپلیمنٹ ہونا چاہیے نا کہ بھئی جو بندہ شاعری میں دلچسپی لیتا بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کی شاعری جانتا ہے، وہ بھی آپ کی شاعری سے محظوظ ہے. جو ایک پوئٹ ہی نہیں ہے وہ بھی، عام بندہ سڑک پہ جاتا ہے وہ آپ کی شاعری سے ہل جاتا ہے اور اس کی کانشیسنس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. واٹ از دا پرپس آف آرٹ؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں آرٹ کا مقصد کیا ہے؟ اس کو اگر اس پوائنٹ پہ نہیں جائیں گے تو ہم، میرا نہیں خیال کہ اس ڈیبیٹ کو کہیں پہ لے کے جائیں گے. دا پرپس آف آرٹ از کہ وہ ایک استھیٹک ایکسپریشن ہے ہمارے ایموشنز کا، ہمارے خیالات کا. اگر اس میں استھیٹکس نہیں ہے، صرف ایموشنز کا اظہار ہے، تو وہ تو غصے میں بھی ہو جاتا ہے، وہ تو ہر طرح سے ہو جاتا ہے. مگر آرٹ تبھی آرٹ ہے جب وہ نمبر ایک استھیٹک ہے اور نمبر دو وہ ہمارے احساسات کو ایکسپریس کرتی ہے. تو حبیب جالب نے ایک پورے عہد کے، ایک پورے ایپوک آف ہسٹری، ایک پورے پیریڈ آف ہسٹری کے عوام کے احساسات کو عوامی زبان کے اندر ایکسپریس کیا. اسی لیے ان کو شاعر عوام، شاعر انقلاب کہا جاتا ہے. تو یو سی ان کا تو پرپس ہی یہ تھا کہ انہوں نے ایسی زبان میں بات کرنی جو کہ عام پبلک سمجھ سکے اور جس کے نتیجے میں عام پبلک کی کانشیسنس چینج ہو. اور اس مقصد میں ان سے زیادہ بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی، مگر اس مقصد میں ان سے زیادہ کامیاب شاعر پاکستان کی ترقی پسند شاعر یا پاکستان کے ادب کے اندر نہیں پیدا ہوا کہ جس کا آبجیکٹو یہ ہو کہ میں نے عام پبلک کی کانشیسنس شاعری سے تبدیل کرنی ہو. حبیب جالب سے زیادہ کوئی اور دوسرا آدمی نہیں ہے بشمول فیض احمد فیض جو عام بندے کی کانشیسنس اپنی شاعری کے ذریعے چینج کر سکا ہو، کیونکہ انہوں نے عام بندے کی زبان کے اندر، آسان زبان کے اندر شاعری کی. حبیب جالب صاحب کہتے ہیں میں جو صدائیں سن رہا ہوں مجھے بس انہی کا غم ہے، تو میں شعر کی پڑھی ہے مجھے آدمی کا غم ہے. تو آپ یہاں پہ انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میری شاعری جو ہے اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے انسانیت کو جگانا ہے تاکہ انسانیت اپنے اس استحصالی نظام کو ختم کر کے اپنے وقار کو سمجھے. اس مقصد سے انہوں نے شاعری کی. اسی مقصد کے پیمانے میں، اس مقصد کو میں بہت ہی درست سمجھتا ہوں، اس مقصد کے پیمانے میں جب ہم حبیب جالب صاحب کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو ہی از نمبر ون ان دس آبجیکٹو. ان سے آگے کوئی ہے ہی نہیں اس مقصد کے اعتبار سے. یہ نہیں کہ میں کسی اور کی شاعری کو کہہ رہا ہوں کہ وہ نمبر 2 نمبر 3 ہے، مگر اس پیرائے میں صرف اگر دیکھا جائے، ظاہری بات ہے صرف ایک پیمانہ نہیں ہوتا آرٹ کو دیکھنے کا، کئی پیمانے ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، مگر اس پیمانے میں ان سے زیادہ آگے کوئی نہیں تھا. اور بھی پیمانے ہیں، استھیٹک پیمانہ ہے اور ڈیپتھ کا پیمانہ ہے، آپ فلسفی دیکھ لیں، آپ کئی چیزیں دیکھ لیں، مگر ابھی ہم اس میں نہیں جاتے. ابھی ہم صرف یہ بات کریں کہ ان کی گریٹنس کیا ہے. اور لوگوں کی گریٹنس پر میں نے سیپریٹ لیکچرز بھی کیے ہوئے، فیض احمد فیض پر بھی لیکچر کیا ہوا وغیرہ، تو وہ علیحدہ ایک معاملہ ہے. تو دے آر آل گریٹ پوئٹس. ہر پوئٹ کا اپنا ایک خاص انداز تھا، اپنا ایک طریقہ تھا لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا. فیض احمد فیض اپنی
ایک جس کو کہنا چاہیے نا ژانرا میں اور اپنے ایک اس طریقہ شاعری میں ان سے بہتر شاعر کوئی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا اپنا ایک طرز ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک سٹیٹس ہے، اور اسی طرح حبیب جالب کا اپنا ایک سٹیٹس ہے۔ مگر آپ یہ پیمانہ استعمال کر کے کہ حبیب جالب تو جلسے میں شاعری کرتے تھے، یا عوام کے لیے شاعری کرتے تھے، یا آسان الفاظ میں شاعری کرتے تھے، یا یہ پیمانہ استعمال کر کے کہ انہوں نے تو فارسی کے لفظ نہیں استعمال کیے، انہوں نے تو عربی کے لفظ تو نہیں استعمال کیے، ان کو تو عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، ان کو تو عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، ان کو تو فلاں بھی پڑھتا ہے اور سناتا ہے، یہ پیمانہ استعمال کر کے حبیب جالب کی شاعری کو شاعری ہی نہ تسلیم کرنا، حبیب جالب کو شاعری نہ تسلیم کرنا، صرف آپ کی اپنی غفلت اور آپ کی اپنی جہالت اور آپ کی اپنی اگنورنس ثابت کرتا ہے۔ حبیب جالب کی زندگی پر، شاعری پر، مقبولیت پر اور اپریسیشن پر قطعی طور پہ ایک ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر سے کچھ انجوائے بھی کیا ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا۔ حبیب جالب زندہ باد۔ حبیب جالب ایک گریٹ پوئٹ تھے، مجھے انہوں نے اپنی زندگی میں انسپائر کیا، ان کی شاعری نے مجھے انسپائر کیا، اور میرے جیسے میں سمجھتا ہوں ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کو اور لوگوں کو کل بھی انسپائر کیا، آج بھی انسپائر کیا، اور آئندہ بھی انسپائر کریں گے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جب ہم بھی ان کو ایسا ہی اعزاز دیں گے جیسا کہ نوبل پرائز فار لٹریچر باب ڈلن کو دیا گیا۔ حبیب جالب ہمارے باب ڈلن ہیں، حبیب جالب ہمارے ولیم شیکسپیئر ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اور جو بندہ ان کی گریٹنس نہیں سمجھ سکتا، وہ صرف اپنے آپ کو اپنی ہی جہالت اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ابھی بھی 19ویں صدی سے آگے آیا ہی نہیں۔ اس نے ابھی جدید لٹریچر کو اور ادب کے اندر جو تبدیلیاں ہیں ان کو سمجھا ہی نہیں، اور دنیا کی ثقافت کے اندر، صرف ادب کے اندر نہیں، موسیقی اور اسکلپچر، پینٹنگ، یہ تو ایک پورا سویپ ہے آرٹ کی دنیا کے اندر، جو کہ عوامی آرٹ کے حق میں ایک پورا سویپ ہے دنیا کے اندر، جس میں ایک کلیدی کردار ہمارے خطے میں حبیب جالب نے ادا کیا۔ اس بات کو جو بندہ سمجھ نہ سکے، وہ صرف اپنی ہی غفلت، اپنی ہی جہالت، اپنی ہی اگنورنس ثابت کرتا ہے، اور حبیب جالب کی صحت پر، حبیب جالب کی گریٹنس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت شکریہ۔